بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسم کی اعرابی حالتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس جملے پہ غور کرتے ہیں۔ خلق اللہ آدم، پیدا کیا اللہ نے آدم کو۔ اس جملے میں جو خلقہ ہے یہ فعل ہے یعنی ورب، اللہ یہ ناؤن ہے یعنی اسم، اور آدمہ یہ بھی اسم یا ناؤن ہے۔ اب اگر غور کریں تو اللہ ہو کے اوپر پیش ہے، اور آدمہ جو اسم ہے اس کی میم کے اوپر زبر ہے یعنی آخری حرف کے اوپر زبر ہے، اللہ کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے۔ تو جس اسم کے آخری حرف کے اوپر پیش ہو ایک یا دو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حالت رفع ہے، حالت رفع کی ایک نشانی ہے۔ اور آدم کی میم کے اوپر زبر ہے تو یہ حالت نصب میں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس جملے میں خلق اللہ آدمہ میں جو اللہ ہے یہ فاعل ہے یعنی کام کرنے والا، اور آدمہ یہ مفعول ہے یعنی جس پر کام ہوا ہو۔ خلا کا فعل ہے، تو جو فاعل ہے کام کرنے والا اس کے لیے حالت رفع استعمال ہوئی ہے یعنی اللہ کے ہو کے اوپر پیش آیا، اور جو اسم مفعول کے طور پہ آیا ہے یعنی آدم، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر استعمال ہوئی ہے۔ تو یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کسی جملے میں کوئی اسم ہو تو اس کی جو حالت ہے رفع یا نصب، اس کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ اس کا رول کیا ہے یا اس کی پوزیشن کیا ہے یا حیثیت کیا ہے اس جملے میں۔ اگر تو اسم کا رول یا اس کی حیثیت جو ہے فاعل کے طور پہ ہو تو وہ حالت رفع میں آتا ہے، اگر وہ بطور مفعول آئے تو وہ حالت نصب میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک مثال دیکھیں، نصر من اللہ، اس میں نصر جو ہے اس کی را کے اوپر دو پیش آئے ہوئے ہیں، تنوین آئی ہوئی ہے، تو یہ نصر جو ہے یہ اسم ہے حالت رفع میں، اور من جو ہے یہ حرف جر ہے یا پریپوزیشن ہے، تو من کے بعد جو اللہ ہی آیا ہے تو اس کی ہا کے اوپر پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے، من اللہ ہی۔ تو جس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو اس کو کہتے ہیں یہ اسم حالت جر میں ہے۔ تو نصر من اللہ ہی میں اللہ کا جو اسم ہے وہ حالت جر میں آیا ہے، جبکہ خلق اللہ آدمہ اس جملے میں جو اللہ کا اسم ہے یہ حالت رفع میں آیا ہے۔ تو حالت رفع میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، اور نصر من اللہ ہی میں اللہ ہی آنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، لہٰذا یہ حالت جر میں آیا ہے۔ تو چنانچہ کوئی بھی اسم کسی جملے میں اگر ہو تو اس کا کیا رول ہے یا کیا حیثیت ہے یا کیا پوزیشن ہے، اس اعتبار سے اس کی پھر حالت بدل جاتی ہے، یا وہ رفع کی حالت میں آتا ہے یا وہ نصب کی حالت میں آتا ہے یا وہ جر کی حالت میں آتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اسم کی اعرابی حالت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں مرفوع حالت، یعنی وہ اسم جو حالت رفع میں ہو اس کو کہتے ہیں یہ مرفوع حالت میں اسم ہے، اور وہ اسم جو حالت نصب میں ہے اس کو کہتے ہیں یہ منصوب اسم ہے، یعنی وہ حالت نصب میں ہے۔ اور اگر مجرور اسم ہو تو وہ اسم ہوتا ہے جو حالت جر میں ہو۔ تو مرفوع، منصوب اور مجرور یہ اسم کی 3 قسمیں ہیں اعرابی حالت کے طور پہ۔ اب مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرفوع حالت ہے یا حالت رفع جو ہے، یہ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ کب اسم جو ہے وہ حالت رفع میں آتا ہے۔ اگر ہم یہ جملہ دیکھیں، زید عاقل، زید سمجھدار ہے یا عاقل ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں دونوں اسم ہیں، زیدن بھی اسم ہے، عاقل بھی اسم ہے۔ زیدن جو ہے مبتدا ہے اور عاقل اس کی خبر ہے، تو مبتدا اسم جو ہے زیدن یہ بھی مرفوع حالت میں آیا ہے کیونکہ آخر میں دو پیش آئے، اور عاقل جو ہے جو خبر ہے یہ بھی اسم ہے، یہ بھی مرفوع حالت میں آیا ہے کہ لام کے اوپر دو پیش ہیں۔ تو اسم اگر جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پہ آئے یا خبر کے طور پہ آئے
تو دونوں صورتوں میں وہ حالت رفع میں آتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ایک یا دو پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر جملہ دیکھا جائے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، تو خلق اللہ اس جملے میں اللہ فاعل ہے، تو اس لیے اللہ آیا ہے، ہا کے اوپر پیش آئی ہے، یہ بھی حالت رفع ہے۔ تو حالت رفع اس وقت آتی ہے جب کوئی اسم فاعل کے طور پہ آئے، یا اسم مبتدا کے طور پہ آئے، یا کوئی اسم خبر کے طور پہ آئے۔ اگر ہم دیکھیں مجرور حالت کی مثال للہ، تو للہ ہی میں ہا کے نیچے زیر آئی ہے للہ ہی، اور یہ زیر اس لیے آئی ہے کہ اس سے پہلے حرف جر لام آیا ہے للہ، تو لی جو ہے یہ حرف جر ہے للہ، تو حرف جر کے بعد جب اسم آتا ہے تو پھر وہ حالت جر میں آتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے للہ، اللہ کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم یہ ٹکڑا دیکھیں عبداللہ ہی، اللہ کا بندہ، تو یہ عبداللہ ہی یہ جو مرکب ہے اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ تو اللہ کا بندہ، تو اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے بندے کی، تو جس اسم کی طرف نسبت کی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں اللہ مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف الیہ کی صورت میں بھی یہ ہا کے نیچے زیر آئی ہے۔ تو جب اسم مضاف الیہ ہو تب بھی وہ حالت جر میں ہوتا ہے، جب اسم سے پہلے کوئی پریپوزیشن یا حرف جر آ جائے تب بھی وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم منصوب حالت میں اس وقت ہوتا ہے جب یا وہ مفعول بہی کے طور پہ آیا ہو، یا حال کے طور پہ، یا علت کے طور پہ، یا ظرف کے طور پہ، یا تمیز کے طور پہ، یا مفعول مطلق کے طور پہ۔ ان سب کی مثالیں ہم آئندہ لیکچرز میں دیکھیں گے۔ مفعول بہی کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے خلق اللہ آدما میں جو آدم لفظ ہے یہ مفعول بہی ہے، یعنی مفعول ہے یہ، تو اللہ جو ہے اس میں فاعل ہے، تو اللہ فاعل ہے، تو خلق اللہ فاعل کے آخر میں ہو میں پیش آئی ہے، اور مفعول جو ہے آدما اس کے میم کے اوپر زبر آئی ہے۔ تو مفعول کی صورت میں جب آتا ہے اسم تو پھر وہ حالت نصب میں آتا ہے، یعنی اس کی آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے۔ تو اسم کی قسمیں ہو گئیں اعرابی حالت کے اعتبار سے تین: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اب ہم تھوڑی سی اور مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر مذکر واحد ہو تو حالت رفع کی ایک مثال ہے مسلمن، اور حالت نصب کی مثال ہے مسلمن، اور حالت جر کی مثال ہے مسلمن۔ تو مسلمن میں میم کے اوپر تنوین ہے، دو پیش آئے ہیں۔ اب مسلمن میں میم کے اوپر دو زبر آئے ہیں اور آگے الف بھی آیا ہے، اور مسلمن میں میم کے نیچے دو زیر آئی ہیں۔ تو حالت رفع کی جو شکل ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کہ آخری حرف میم کے اوپر دو پیش ہیں، حالت نصب میں میم کے اوپر دو زبر ہیں، اور حالت جر میں میم کے نیچے دو زیر ہیں۔ اس طرح تسنیہ کی مثال ہے مسلمانی اور مسلمین، اور مسلمین جو ہے یہ نصب اور جر۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو نصب اور جر جو ہے تسنیہ کی صورت میں دونوں ایک جیسی شکل ہے اس کی، مسلمین ہی نصب ہے اور مسلمین ہی حالت جر ہے۔ اگر جمع دیکھیں تو حالت رفع ہے مسلمون، جمع مذکر، اور نصب حالت ہے مسلمین، یعنی جب مفعول کے طور پہ آئے گا تو یہ آئے گا مسلمین کے طور پہ۔ حالت جر میں جب آئے گا پھر جیسے للمسلمین ہو تو وہ وہاں مسلمین ہی آئے گا۔ تو حالت نصب مسلمین اور حالت جر بھی مسلمین۔ اس طرح واحد مؤنث کی مثال ہے تو مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن، یہ رفع نصب اور جر کی حالتیں ہوں گی۔ تسنیہ میں مسلماتانی، مسلماتینی اور مسلماتین، نصب اور جر سیم ہے، ایک جیسی ہے۔ جمع میں مسلماتن، حالت رفع، نصب میں مسلماتن اور جر میں بھی مسلماتن۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ایسے اسم کی حالتیں ہیں تسنیہ میں اور جمع میں جن کی نصب اور جر جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ واحد کی صورت میں رفع، نصب، جر تینوں شکلیں مختلف ہیں، کیونکہ آخر میں رفع کے میں دو پیش آ رہی ہیں، نصب میں دو زبر آ رہی ہیں، اور جر میں دونوں زیر آ رہی ہیں۔ لیکن تسنیہ اور جمع کے کیس میں نصب اور جر دونوں ایک جیسے ہیں، جیسے مسلمین، 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 مسلماتین، مسلماتین اور مسلماتن، مسلماتن۔
واحد مذکر میں حالت نصب اور جار کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے کافرن، 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 یہ واحد مذکر ہیں سارے، اور نصب اور جار مختلف ہیں۔ رفع، نصب، جار تینوں حالتیں ان کی شکل مختلف ہے، یا آخر میں پیش، زبر یا زیر۔ مشرکن، 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 مؤمنن، 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 منافقن، منافقن، منافقین، صالحن، صالحن، صالحین، اور فاسقن، فاسقن، فاسقین۔ اب جو نصب والی حالت ہے اس میں آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زبر کے بعد آخر میں پھر ایک الف بھی آ رہا ہے، کافرن کے آگے بھی الف ہے، مشرکن کے آگے بھی، مومنن کے آگے بھی، منافقن، صالحن اور فاسقن، سب کے آخر میں ایک الف بھی آیا ہے۔ واحد مؤنث میں حالت نصب اور جر کی مثالیں دیکھیں تو کافراتن، 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 مشرکاتن، 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 مؤمناتن، 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 منافقاتن، 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 صالحاتن، 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 فاسقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن۔ تثنیہ مذکر میں حالت نصب اور جر کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں: مسلمانی، مسلمین، مسلمین، کافرانی، کافرین، کافرین، مشرکانی، مشرکین، مشرکین، منافقانی، منافقین، منافقین، مومنانی، مومنین، مومنین، صالحانی، صالحین، صالحین۔ تثنیہ کہتے ہیں دو کو، تو یہ دو کے لیے جو الفاظ ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصب اور جر دونوں حالتیں ایک جیسی ہیں، دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ تثنیہ مؤنث دیکھیں، یعنی دو کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے اگر مؤنث کی مثالیں ہیں تو مسلماتانی، مسلماتینی، مسلماتینی، کافراتانی، کافراتینی، کافراتینی، مشرکاتانی، مشرکاتینی، مشرکاتینی، منافقاتانی، منافقاتینی، منافقاتینی، مومناتانی، مومناتینی، مومناتینی، صالحاتانی، صالحاتینی، صالحاتینی۔ تو تثنیہ مؤنث کے کیس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصب اور جار دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ جمع سالم مذکر میں حالت نصب اور جر کی مثالیں دیکھیں تو اس طرح سے ہوں گی: مسلمون، مسلمین، مسلمین، کافرون، کافرین، کافرین، مشرکون، مشرکین، مشرکین، منافقون، منافقین، منافقین، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین، صالحون، صالحین، صالحین۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نصب اور جر میں شکلیں ایک جیسی ہیں۔ جمع سالم مؤنث میں حالت نصب اور جر کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں: مسلماتن، 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 کافراتن، 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 مشرکاتن، 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 مؤمناتن، 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 منافقاتن، 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 صالحاتن، صالحاتن، صالحاتن۔ تو نصب اور جر میں جمع سالم مؤنث کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ اچھا، کچھ اعراب ہوتے ہیں بالحرکت اور کچھ اعراب ہوتے ہیں بالحرف۔ اعراب بالحرکت کی مثال ہے ما ان، ما ان، ما ان۔ ان تینوں میں ان جو ہے ما ان عین یا حمزہ کے اوپر ہیں دو پیش، ان، ما ان دو زبر، ما ان دو زیر، یعنی جو حرکات ہیں وہ صرف بدلی ہیں۔ شروع میں رفع کی حرکت ہے، دو ضمہ آ گئے ہیں، پھر دو زبر آ گئے ہیں، پھر دو زیر آ گئے ہیں۔ تو یہ حرکت کے بدلنے سے شکل بدل گئی ہے رفع، نصب اور جر کی۔ اعراب بالحرف کی جو ہے مثال یہ ہے کہ مسلمات تانی، مسلمات تئینی، مسلمات تئینی۔ مسلمات تانے جو ہے تا کے بعد الف ہے، مسلمات تئینے میں تا کے بعد یا ہے، اور پھر مسلمات تئینے میں پھر دوبارہ تا کے بعد یا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ حرکت بدلنے کی بجائے حرف بدلا ہے، تو الف کی جگہ یا آیا ہے۔ تو اعراب جو ہے وہ حرف کے بدلنے سے بھی بدل جاتے ہیں یا حرکت کے بدلنے سے بھی بدلے جا سکتے ہیں۔ تو کچھ اعراب بالحرکت ہوتے ہیں، کچھ اعراب بالحرف ہوتے ہیں۔ تینوں اعرابی حالتوں میں اگر ایک ہی شکل ہو اسما کی تو ایسے اسما کو کہتے ہیں مبنی۔ مبنی اسم کی ایک مثال دیکھتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے قالا موسیٰ، موسیٰ نے کہا،
اب اس جملے میں موسیٰ فاعل ہے تو فاعل حالت رفع میں آتا ہے. ایک اور جگہ ہے ارسلنا موسیٰ، ہم نے بھیجا موسیٰ کو. یہاں جو موسیٰ ہے یہ مفعول کے طور پہ آیا ہے تو مفعول کی حالت نصب ہوتی ہے، لیکن جو شکل ہے موسیٰ کی اس میں کوئی جو سپیلنگز ہیں وہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا. تو رفع کی حالت میں بھی لفظ موسیٰ تھا اور ویسے ہی نصب کی حالت میں لفظ موسیٰ نکلا ہے. تو کالا موسیٰ میں موسیٰ فاعل تھا تب بھی وہی شکل ہے موسیٰ کی، اور ارسلنا موسیٰ میں موسیٰ جو ہے مفعول ہے، حالت نصب میں ہے، لیکن پھر بھی اس کی لفظ کی شکل نہیں بدلی. اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف. یہاں موسیٰ کے پہلے حرف جر ہے، حرف جر کے بعد جو آتا ہے اسم وہ حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن اس حالت جر میں آنے کے باوجود جو اسم کی شکل ہے وہ نہیں بدلی. تو یہاں موسیٰ جو ہے وہ چاہے فاعل کے طور پہ آیا ہے یا مفعول کے طور پہ آیا ہے یا اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، یعنی رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں جو سپیلنگ ہیں، جو حروف ہیں یا جو حرکتیں ہیں وہ موسیٰ لفظ کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اگر تینوں عربی حالتوں میں شکل ایک ہی رہے اسم کی تو ایسے اسم کو کہتے ہیں یہ مبنی اسم ہے. تو اس کی حالت رفع ہو یا نصب ہو یا جار ہو یا یعنی فاعل ہو چاہے مفعول ہو چاہے یہ حرف جر کے بعد آئے، اس کے لفظ کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. مبنی اسماء کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. موسیٰ کے علاوہ ایک اور مثال ہے عیسیٰ، یحییٰ، کبریٰ، حسنیٰ. تو یہ سارے اسماء ایسے ہیں کہ چاہے حالت رفع میں ہوں چاہے نصب میں ہوں چاہے جر میں ہوں، یعنی فاعل ہوں یا مفعول ہوں چاہے حرف جر کے بعد آئیں، ان کے لفظ کی شکل ویسی ہی رہتی ہے. اچھا، تینوں عربی حالتوں میں مختلف شکل رکھنے والے اسماء کو منصرف کہتے ہیں. یعنی رفع میں اگر کچھ اور شکل ہو، نصب میں کچھ اور شکل ہو، جر میں کچھ اور شکل ہو. جیسے کالا نوحن میں آخر میں دو پیش ہیں، نوحن ہے. انا ارسلنا نوحن میں آخر میں دو زبر ہیں، اور سلام علی نوحن میں آخر میں دو زیر ہیں. تو دو پیش، دو زبر، جو دو زیر. رفع میں کچھ اور شکل ہے، نصب میں کچھ اور شکل ہے، جر میں کچھ اور شکل ہے. تو اگر تینوں حالتوں میں شکل مختلف ہو لفظ کی کے اوپر جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کے فرق ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اسم منصرف اسم ہے. قال نوح، نوح نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا. اس جملے میں نوح فاعل ہے تو فاعل کے طور پہ آنے کی وجہ سے یہ حالت رفع آئی ہے. نوحن کی ہا کے اوپر دو پیش ہیں. انا ارسلنا نوحن، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. اس میں نوحن جو ہے یہ چونکہ نوح مفعول کے طور پہ ہے، ہم نے بھیجا نوح کو، نوح بھیجا گیا ہے وہ مفعول ہے، تو لہٰذا نوحن آیا ہے، ہا کے اوپر دو زبر آئی ہیں، یہ حالت نصب میں آیا ہے. اور سلام علی نوحن، سلامتی ہو نوح پر. یہاں لفظ نوح سے پہلے حرف جر علی آیا ہے، پریپوزیشن آئی ہے، تو لہٰذا پریپوزیشن یا حرف جر کے بعد جو آتی ہے اسم کی حالت وہ حالت جر ہوتی ہے، یعنی اس کی آخر میں دو زیر آتی ہیں. تو نوح جو ہے وہ ایسا اسم ہے کہ رفع کی حالت میں نوحن کے طور پہ آتا ہے، نصب میں نوحن اور جر میں نوحن. تو فاعل ہو تو نوحن، مفعول ہو تو نوحن، اور اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا وہ مضاف الیہ کے طور پہ آئے تو نوحن. اسی طرح ایک اور مثال ہے قرآن مجید میں، ایک جگہ ہے وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. یہاں باپ کے لیے لفظ آیا ہے ابو، کیونکہ یہاں باپ جو ہے یہ بطور فاعل آیا، حالت رفع ہے. اور وجاؤ اباہم، وہ آئے اپنے باپ کے پاس. یہاں ابو نہیں آیا بلکہ ابا آیا ہے، کیونکہ یہ حالت نصب ہے کہ وہ آئے، باپ نہیں آیا بلکہ وہ آئے باپ کے پاس. تو باپ یہاں پہ فاعل نہیں ہے تو حالت نصب ہے. اسی طرح ایک جگہ ہے رجعوا الی ابیہم، وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف. یہاں ابی آیا ہے، ابا بھی نہیں آیا، ابو بھی نہیں آیا. تو ابو، ابا، ابی تینوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن ابی سے پہلے چونکہ حرف جر آیا ہے الا، تو اس لیے ابی حالت آئی ہے جو کہ حالت جر ہے. تو ایک ہی اسم اگر وہ فاعل کے طور پہ آئے یا وہ مفعول کے طور پہ آئے یا اس سے پہلے حرف جر آئے
تو اس کی بعض کا شکل بدل جاتی ہے. تو یہ تینوں عربی شکلیں حالتوں میں اس کی شکل جو ہے ابو کی یہ مختلف ہے. ابو، ابا، ابی، لہٰذا اس کو ہم کہہ رہے ہیں منصرف اسم ہے. یہ ایک ہوتا ہے غیر منصرف اسم. غیر منصرف اسم وہ ہوتا ہے جن کی دو عربی حالتیں یعنی نصب اور جر ایک ہی شکل جیسی ہوں. نصب جیسا ہو ویسی ہی شکل جو ہے اس اسم کی جر میں ہو. تینوں مختلف شکلیں نہ ہو رفع نصب جر کی. منصرف کی تینوں شکلیں مختلف ہوتی ہیں جبکہ غیر منصرف میں رفع کے بعد جو نصب اور جر ہے وہ نصب اور جر ان میں اسم کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے. تو یہاں سلیمانو آیا ہے حالت رفع میں. اور دوسری جگہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیمَانَ، اور بے شک آزمایا ہم نے سلیمان کو. یہاں سلیمان جو ہے وہ حالت نصب ہے کیونکہ سلیمان جو ہے وہ مفعول کے طور پہ آیا ہے. تو سلیمان نہ آیا ہے، سلیمان نو نہیں آیا. تو سلیمان نہ جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، مفعول کی حالت. اور انہو من سلیمان، بے شک وہ ہے سلیمان کی طرف سے. یہاں سلیمانہ سے پہلے حرف جر آیا ہے من، تو من کے بعد حالت جر آئی ہے. تو حالت جر میں بھی سلیمان نہ ہے اور حالت نصب میں بھی سلیمان نہ ہے. تو جس اسم کی شکل جو ہے وہ نصب اور جر میں ایک جیسی ہو اس کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف اسم. اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. انتم مسلمون، تم فرما بردار ہو. یا مسلمون جو ہے یہ حالت رفع ہے. ان کن تم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو. یہاں مسلمین آیا ہے. انا من المسلمین، میں مسلمین میں سے ہوں یا فرما برداروں میں سے ہوں. یہاں من حرف جر ہے، اس کے بعد حالت جر آئی ہے. تو حالت نصب بھی مسلمین ہے، حالت جر بھی مسلمین ہے. تو مطلب مسلمون مسلمین کا ایک ہی ہے، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو حالت ہے کہیں پہ وہ ایز اے فاعل ہے یا کہیں پہ ایز اے مفعول ہے یا کہیں پہ اس سے پہلے حرف جر ہے. اس طرح قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں. تو مومن عورتیں یہاں فاعل کے طور پہ چونکہ آ رہی ہیں تو وہاں مومنات تو آیا ہے، تا کے اوپر پیش ہے حالت رفع. اور اگر کہا جائے اذا نکحتم المؤمناتی، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، تو مومن عورتیں یہاں پہ مفعول کے طور پہ آئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. تو یہاں مومنات تی آیا ہے، مومنات تو نہیں آیا. تو یہ حالت نصب ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے. یہاں مومنات سے پہلے لام یہ لی حرف جر آیا ہے پریپوزیشن، تو حرف جر کے بعد مومنات جو ہے وہ حالت جر میں آ گیا. تو مومناتی جو ہے حالت نصب بھی وہی شکل ہے، اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ میں حالت جر جو ہے مومناتی، اس میں بھی شکل ویسی ہی ہے کہ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اس میں نصب اور جر کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ کالا انا یوسف ہو، اس نے کہا میں یوسف ہوں. تو یہاں پہ یوسف جو کہ فاعل ہے تو یوسف فا کے اوپر پیش آئی ہے. ایک جگہ ہے لا تقتلوا یوسفا، مت قتل کرو یوسف کو. یہاں یوسف قتل ہو رہا ہے تو وہ یا ہونا ہے اس نے، تو پھر یہ وہ مفعول کے طور پہ آیا ہے، تو اس لیے یوسفا آیا ہے، یوسفو نہیں آیا، حالت نصب آئی ہے. داخلوا علی یوسفا، جب وہ داخل ہوئے یوسف کے حضور. تو یہاں یوسف سے پہلے علی حرف جر آیا ہے، تو اس لیے یوسف کی جو حالت ہے وہ حالت جر آئی ہے. تو حالت نصب اور حالت جر دونوں میں یوسفا شکل ہے، فا کے اوپر زبر کے ساتھ. تو رفع مختلف ہے، نصب اور جر دونوں میں یوسف کی شکل ایک جیسی ہے. اکثر جو اس میں علم ہوتے ہیں یعنی کچھ شخصیات کے جو نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی ان کی نسب اور حالت جر ایک جیسی ہوتی ہے. جیسے آدم، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان سب کی جو حالت نسب اور جر ہے وہ ایک جیسی ہے. اسرائیل، اسرائیلا، اسرائیلا، یوسف، یوسفا، یوسفا، تالوت، تالوتا، تالوتا، داؤد، داؤدا، داؤدا، سلیمان، سلیمانا، سلیمانا. ادریس، ادریسا، ادریسا، ہارون، ہارونا، ہارونا، فرعون، فرعونا، فرعونا، قارون، قارونا، قارونا، حامان، حامانا، حامانا.
اس میں تفضیل جو ہوتے ہیں یعنی افعلو کے وزن پہ آنے والے جو اسم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی ان کی نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے. جیسے احسنو کی حالت نصب اور جر ہے احسنا، استقو کی نصب اور جر ہے استقا، اکرمو کی اکرما، اقربو کی اقربا، ارحمو ارحما ارحما. بعض اسماء کی جمع مکسر بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. جیسے رفع کی حالت اگر انبیاء ہے تو اس کی نصب اور جار ہے انبیاء. اولیاء کی نصب اور جار ہے اولیاء. علماء کی نصب اور جار ہے علماء. فقراء کی نصب اور جار ہے فقراء. مساکین کی نصب اور جار ہے مساکینہ. البتہ غیر منصرف جو جمع مکسر ہوتی ہے جیسے فقراء یا مساکین ہے، اور افعلو کے وزن پہ آنے والے اسماء پر جب ال داخل ہو جاتا ہے یا مضاف بن کر آئیں تو حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول کر لیتے ہیں. جیسے اگر فقراء 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 ہو لیکن اس سے پہلے اگر الفقراء آ جائے تو اس کی حالت نصب تو الفقراء ہے لیکن حالت جر الفقرائی آ جاتی ہے. اس طرح المساکین کی جو حالت جر ہے وہ بھی المساکینی آ جاتی ہے. تو اگر ہم سمرائز کریں، اس کو کنکلوڈ کریں، تو اعراب کے لحاظ سے اسم کی بنیادی طور پہ دو کیٹیگریز ہیں، دو ٹائپس ہیں، ایک مورب اور ایک مبنی. مبنی کہہ لیں کہ وہ اسم ہوتے ہیں جن کی مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں اعرابی حالتوں میں شکل ایک جیسی ہوتی ہے. جیسے اسم ہو موسیٰ تو وہ حالت رفع میں ہو یا حالت نصب میں ہو یا مجرور حالت میں ہو، تینوں میں وہ موسیٰ 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 ان کے سپیلنگز ایک جیسے ہی رہتے ہیں. جو مورب اسم ہوتے ہیں ان میں پھر آگے دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. جو منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ تینوں عربی حالتوں میں شکل مختلف ہوتی ہے. جیسے مسلم من میں اور مسلم من اور مسلم من تینوں میں شکل مختلف ہے. مسلم من میں میم کے اوپر دو پیش ہیں، مسلم من پہ میم کے اوپر دو زبر ہیں، مسلم من میں میم کے نیچے دو زیر ہیں. تو منصرف جو ہے قسم، اس کے جو اسماء ہوتے ہیں اس میں مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں حالتوں میں، اعرابی حالتوں میں شکل جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، زیر زبر اور پیش کا فرق پڑ جاتا ہے. اور جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں ان کی دو اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے. جیسے منصوب اور مجرور میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، مرفوع مختلف ہوتا ہے. جیسے مسلمانی مرفوع حالت ہے تو اس کی منصوب اور مجرور دونوں ایک جیسی ہیں، مسلمین مسلمین.